ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورہ قصص 20واں پارہ اور آیت نمبر 14. نماز میں بھی یہی آیتیں پڑھی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے. اللہ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، واستویٰ اور ایک دم جسمانی ذہنی ہر طرح سے وہ فٹ تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی قوت بھی بہت زیادہ دی تھی. اور آگے اللہ نے فرمایا: آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت اور علم دونوں چیزیں عطا کی تھی. اور تیسری چیز وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے. ایک تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا، حکمت دیا، اور وہ محسن بھی تھے. محسن کا مطلب اچھا کرنے والے. یہ آیت ہے. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرعون کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا سب کچھ برباد کر دے گا. تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں ہوگا وہ بچہ، تو اس پورے خاندان میں جو بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو مار دو. نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم. قرآن میں بہت جگہ بچے مارے جا رہے تھے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ مارا جاتا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو ایک باکس میں رکھ کر کے دریا کے اندر رکھ دیا اللہ کے حکم سے. پھر وہ دریا کا ایک کینال جو ہے فرعون کے محل تک جا رہا تھا. فرعون کی بیوی اس نے دیکھا ایک باکس ہے، اس سے کہا کہ لاؤ. جب لایا گیا کھولا تو اس میں بہت خوبصورت بچہ ہے. تو بیوی سے بہت محبت کرتا تھا فرعون. بیوی نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے اپنا بیٹا بنا کر پال لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے اس کو. محبت کی وجہ سے فرعون بھی مان گیا، حالانکہ وہ سارے بچوں کو مار رہا تھا. اللہ نے ان کی حفاظت کر دی. اب وہ فرعون کے محل میں ایک پرنس کی طرح سے ان کی پرورش ہونے لگی. پھر اللہ نے یہ بھی کیا، وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا. خود ان کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بہانے سے اس محل کے اندر پہنچا دیا کہ یہ دودھ دیں گی. اب ان کا دودھ پی رہے تھے. ذرا بھی شک ہونے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی تھوڑا سا تسلی دینا تھا، انہوں نے بڑی قربانی دی تھی کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو باکس میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا. اس کا بدلہ ان کو اللہ نے یہ دیا کہ پھر ان تک پہنچا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کو سب پتہ تھا کہ میری اصل ماں یہی ہے اور میں اسی قوم بنی اسرائیل سے ہوں. فرعون تو مجھے پال رہا ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ایک پرنس کی حیثیت سے، سب کچھ تھا، پیسہ، دولت، پاور، جو چاہے وہ کر سکتے تھے، اور ایجوکیشن کے سورسز بھی بہت زیادہ تھے.
کہ اب فرعون جو اپنے آپ سب سے بڑا بادشاہ اس وقت کا، جو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، سارے لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، صرف بادشاہ نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، سب مجھے مانو، کوئی اور نہیں ہے، اوپر نیچے کہیں کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، تم مجھے مانو۔ لوگ اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اب ایسے ماحول کے اندر، اور اس وقت جو مصر تھا دنیا کا سب سے زیادہ کلچرل کنٹری تھا، سب سے زیادہ، یعنی جہاں پر ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور سویلائزیشن، یہ ساری چیزیں دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پر۔ اس لیے تو آج بھی جو ہے فرعون کی تاریخ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں جا کر اہرام، ان کا جو ٹیکنالوجی تھا، جو مردوں کو جو ہے کئی سالوں تک مطلب رکھتے تھے اس کی بغیر کچھ کیمیکل یوز کر، اس زمانے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو پرورش ہوئی، ایک طرف ان کو ہر طرح کا علم دیا گیا، وہ ساری دنیا کے لوگ اس وقت اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے مصر آیا کرتے تھے، بڑے پیسے والے یا بادشاہوں کے جو بچے ہیں دور دور سے، چونکہ مصر جیسے آج کل ہم لوگ جو ہے یورپ یا امریکہ وغیرہ جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، جن کے پاس ہوتی ہے، وہ اس زمانے میں اسی طرح تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک معیاری تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سیاست کا بھی بہت بڑا علم تھا، سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا۔ اس آیت کے اندر اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام اب بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ جوان ہو گئے، جیسے ٹین ایج میں آدمی ہوتا ہے، یہاں مراد بالغ ہو گئے، وَاسْتَوَى، یعنی کہ جسمانی اور ذہنی، مینٹلی اور ہر طرح سے ایک دم فٹ تھے، بڑے مضبوط تھے۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے موسیٰ کو حکمت دی اور علم دیا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے علم۔ چھوٹی عمر میں، بچپن میں، جوانی میں علم سیکھنا آسان ہوتا ہے بڑی عمر کے مقابلے، اس لیے کہ ذہن اچھا ہوتا ہے، آپ بہت چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو اصل علم حاصل کرنے کا جو پیریڈ ہے وہ بچپنے سے لے کر جوانی تک کا ہے۔ بڑی عمر کے بعد علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بچپنے میں علم آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حکمت جو ہے یہ آدمی جتنا زیادہ تجربہ کرتا ہے اتنا ہی اسے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ حکمت دیر میں جا کر کے آدمی کو ملتی ہے، وہ دیکھ کر، حالات کو سمجھ کر، پھر وہ اندازہ لگاتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی جو طاقت انسان کو ملتی ہے وہ اخیر میں جا کر کے۔ حکمت بعد میں ملتی ہے، اس کے لیے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم شروعات میں ملتی ہے، بچپنے میں، جوانی میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے حکمت کا جو لفظ ہے وہ پہلے لایا۔ عام طور پر دنیا کا جو رواج ہے، بچے علم سیکھتے ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ان کو حکمت جلدی ملتی نہیں ہے، اس لیے جوانی میں، ٹین ایج میں بڑا علم حاصل ہونے کے باوجود بھی انسان بہت ساری غلطی کرتے رہتا ہے۔ اب کالج کے بچے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے بہت تیز بائک نہیں چلانا ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، وہ جانتے ہیں، علم ہے اسے، لیکن عمل نہیں کریں، بہت سپیڈ چلائیں، بہت ساری چیزیں جان کر بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ ابھی ان کے پاس حکمت نہیں ہے۔ حکمت آپ سمجھداری کہہ لیں، کس ٹائم میں کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ جو صلاحیت ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ میرے لیے اچھا کیا ہے یہ سمجھنا۔
بازاروں میں کھڑا ہونا اچھی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے بچے جوان جن کی عمر جو ہے 30 سال سے کم ہوتی ہے یا 40 سال سے کم ہوتی ہے، وہ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ ان کے پاس علم ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود کریں گے وہی۔ کیوں؟ حکمت ابھی نہیں، ابھی سمجھداری آئی نہیں۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ اچھی طرح جانتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے مقابلے میں، کہ سگریٹ پینے میں زیادہ نقصان ہے، اسے معلوم ہے، لنگس وغیرہ خراب ہوتے ہیں، کیا وہ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ باہر جا کر کے اب غلط صحبت یا کسی بھی طرح وہ سگریٹ جلاتا ہے، پھونکتا ہے۔ سارے جوان جانتے ہیں اس کو۔ علم ہونے کے باوجود جب تک اس کے اندر حکمت نہ ہو، آدمی صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا، صحیح کام نہیں کر سکتا۔ عام طور پہ یہی ہے، مالدار بچے جو ہے ان کے ماں باپ بڑا پیسہ خرچ کر کے دنیا کے بہترین سے بہترین کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں۔ آج ٹاپ کے کالجوں میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، وہ چاہے امریکہ میں جا کر پڑھے یا آکسفورڈ لندن میں جا کر پڑھے، کہیں دنیا کی اچھی سی اچھی، اس وقت جو آتے رہتا ہے نا دنیا کی 100 نمبر 1 سے لے کر نمبر 100 تک کے جو یونیورسٹیز ہیں ان میں تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن علم وہ حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں ان کو مل جاتی ہیں، لیکن سمجھداری حکمت ان کو نہیں ملتی۔ ان میں سے اکثروں کو آپ دیکھیں گے غلط راستوں پر، زندگی کا مقصد ہی نہیں جانتے، سمجھداری نہیں، کیا کرنا ہے نہیں جانتے۔ آج تک پڑھانے کے بعد، سب کچھ لٹانے کے بعد ماں باپ افسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو ہاتھ سے گیا، ان کو سمجھ نہیں۔ تو سمجھ ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا، موسیٰ کا بیک گراؤنڈ بہت ہی اچھا تھا، سارے سورسز ان کے پاس تھے، اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا پاورفل، جو یہ کہا کرتا تھا علیہ لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ جو مصر ملک ہے، ایجپٹ، کیا یہ میری ملکیت نہیں ہے؟ یہ تو سب میرا ہے، اور وہ سارے نہر، ندیاں، ریورس جو میرے زمین کے اندر بہہ رہے ہیں وہ سب تو میرے ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، تم سب دیکھ رہے ہو نا، کون ہے میرے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی پیسہ بھرپور، پاور پورا ہاتھ میں، اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ان کے وقت کے جتنے پرنس تھے، جو اعلیٰ افسران کے بچے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جس کو چاہے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ورجنل قوم ہے بنی اسرائیل، ان میں بات بات پر ان کو مار دیا کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو باندھی بنایا کرتے تھے، ایک جانوروں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ کیوں؟ پاور تھا، پیسے تھے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جسمانی طاقت بھی، آپ جوان ہیں، سب کچھ ہے، ایجوکیشن بھی ہے، آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، اور ساتھ میں پورا پیسہ آپ کے پاس ہے، پاور آپ کے پاس ہے، تو آدمی کرتا کیا ہے؟ انجوائے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل بڑے لوگوں کی جو اولاد ہے، خاص کر عرب ممالک میں، کیا کیا حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ تھا، اتنا کسی جوان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک طرف وہ پرنس تھے، سب کچھ وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی عمر میں 20 سال 22 سال کی یہ جو عمر ہوتی ہے، بڑی سمجھ سے ان کو نوازا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ بڑے حکمت والے تھے، اور بڑا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو وہ انجوائے نہیں کرتے تھے، وہ کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے۔ اور عام طور پہ دنیا میں جب یہ سب کچھ مل جائے تو آدمی کچھ اور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، آگے بڑھنے کی۔ بھائی دنیا میں آدمی کیوں محنت کرتا ہے؟ تاکہ اس کے پاس بنگلہ آ جائے، گاڑی آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے، اور اسے تھوڑا بہت پاور مل جائے۔ اب یہ سب کچھ ان کو بچپن سے ملا ہوا ہے،
بے حساب پیسہ ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہی پرنس تھے، سارا ملک ان کا ہے۔ علم بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، حکمت بھی دیا ہے، پاور پورا ہے، جو چاہے وہ کر سکتے تھے، جو بھی وہ فیصلہ کرتے تھے، ان کے لیے کوئی کرائم نہیں تھا، وہ ایک الگ حیثیت ان کی تھی۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں کھانے پینے رہنے مزے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پیچھے ایک اونچا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ دیکھا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کتنی مشکلات میں ہیں، ان کی یہ جو مشکلات ہے کیسے میں دور کروں۔ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جوانی ہی میں، فرعون کو سمجھا کر کے ہفتے میں ایک دن چھٹی دلا دی تھی، 24 گھنٹے اور 7 دن ان کو جانوروں کی طرح سے کام کرایا کرتے تھے۔ کنسٹرکشن کا کام بہت ہوتا تھا مصر کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو لگاتے تھے، اور فرعون کی جو قوم ہے جو وہ لوگ ان کو بات بات پر سزا دیتے تھے، کام کرایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ بھائی ان کو ایک دن چھٹی دیا کرو، پورے ہفتے یہ جو کام کرتے ہیں اگر ان کو ریسٹ نہیں ہوگا تو بہت جلد یہ کمزور ہو جائیں گے، کام کے لائق نہیں رہیں گے، پھر نقصان تو تمہارا ہی ہوگا۔ حکمت سے اس کو سمجھایا تو اس بات کو مان گیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کی قوم کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی نسبت کن سے ہے، ان کے ماں باپ کون ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر میں آئے تھے، اور یوسف کے پیچھے یعقوب، اور ان کے پیچھے اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل وہ سلسلہ، وہ خاندان جس میں اللہ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ ان کی قوم بھی مسلمان اس وقت کے، اور یہ خود بھی جانتے تھے کہ لیکن ابھی تک ان کو نبوت کا، رسالت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں اس وقت کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے، لیکن اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، علم دیا، حکمت دیا۔ اب وہ سوچا کرتے تھے کہ میرے پاس تو اب سب کچھ ہے، میں اپنی قوم کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں، کیسے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس لیے اب اسی کو احسان کہا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آدھی آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ جب بڑے ہوئے، فٹ ہو گئے، تو اللہ نے ان کو حکمت دیا اور علم سے نوازا۔ اس کے بعد جو آدھی آیت ہے اس میں اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہم ایمان والوں مسلمانوں سے وہ کہہ رہا ہے، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں نا، کسی بھی چیز میں احسان کا مطلب ہے ڈھنگ سے کوئی کام کرنا، تو جو سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے کام کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ دیتا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اور پھر اس میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی سوچا تھا اپنی قوم کے لیے کیا میں اچھا ان کے لیے کر سکتا ہوں، تو پھر آگے ان کا جو احسان ہے وہ کیا ہے، آگے اللہ بتا رہا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ وہ شہر میں آتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا جو فرعون کا جو محل تھا، اس کا جو علاقہ تھا، وہ ورجنل جو سٹی ہے اس سے تھوڑا الگ تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے اندر داخل ہوئے ایسے وقت میں جب کوئی رش نہ ہو، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں، علی حین غفلۃ من اہلہا، اس شہر کے لوگ سڑکوں پہ اکثر جس وقت میں نہیں ہوتے ہیں، یعنی لوگ یا تو آرام کر رہے ہوں، صبح کا وقت ہے یا دوپہر میں جب قیلولہ کا وقت ہے،
کہ پبلک اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے، فرعون تو بڑی محبت کرتا تھا، لیکن فرعون کا جو خاندان ہے، جو سارے آفیسرس وغیرہ ہیں، جو فوجی ہیں، جو پولیس ہے اس کی، وہ سب موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے. کیوں بھائی؟ اس زمانے میں بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی جو خاندان ہے، وہ جو قوم ہے، ان کو یہ لوگ بہت ذلیل سمجھتے تھے، بہت حقارت، ان سے جیسا چاہے برتاؤ کرتے تھے جانوروں کی طرح. لیکن ایک موسیٰ ہی تھے، ان سب کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ جو ہے فرعون کے اصلی بیٹے نہیں ہیں. فرعون ان کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اور موسیٰ کا تعلق اس قوم سے ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہمارے سامنے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمیں موسیٰ کی عزت کرنی پڑتی ہے. ساری قوم کو تو ہم بے عزت کرتے ہیں، لیکن موسیٰ چونکہ فرعون کے پاس ہونے کی وجہ سے موسیٰ کی عزت کرنی پڑتی ہے. تو اس بات سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس قوم کے آدمی کو ہم کیوں عزت کریں، فرعون کیا اس کو دیکھ کر کے ان سے محبت کر. یہ بات تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اپنی قوم کی مدد کرنا ہے، لیکن کرتے ہوئے فرعون کے جو حواری، یہ جو لوگ ہیں، ان کی جو قوم ہے، ان کے سامنے بھی نہیں آنا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ کریں گے، میرا راستہ روکیں گے. تو ایسے وقت تلاش کر کے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی تھا کہ بنو اسرائیل ان پر ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ان کو ستاتا ہے. تو کسی طرح چھپ چھپا کر ان کی مدد کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے. چلتے ایک جگہ پہنچے، دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کے قوم کے ہیں، ایک فرعون کا کوئی افسر ہے، اس قبیلے کا ہے، کوئی پولیس والا ہے جو اس کی پٹائی کر رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو وہ فوراً کہا فاستغاثہ الذی من شیعتہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو تھے، انہوں نے مدد کے لیے ان کو پکارا. استغاثہ کا لفظ آیا. استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنا. بارش کو غیث کہا جاتا ہے. اللہم اسقنا غیثا. یہاں وہ جو تھا، وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کتنی طاقتور ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اگر میری مدد کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے آسمانی مدد ہو جائے گی. اس لیے اس نے قرآن جہاں کوئی لفظ یوز کرتا ہے نا، کوئی ورڈ، اس کے پیچھے بھی بہت حکمت ہوتی ہے. ہماری طرح کوئی بھی لفظ یوز، ایک انسان تو اسے جب کوئی بات کہے تو اسے اتنا یہ نہیں رہتا ہے کہ یہاں کون سا سٹیک سوٹیبل لفظ ہوگا. بیک گراؤنڈ کے حساب سے، آگے پیچھے کے حساب سے قرآن میں جہاں جو لفظ آیا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. فاستغا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے ان سے کہا کہ آؤ میرے بھائی، مسلمان بھائی، میری مدد کرو. اس نے بلایا دشمن پر. تو موسیٰ علیہ السلام فوکزہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ان کو مارا. آگے والا فقضا علیہ، وہ اسی ایک مکے سے ختم ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. قال، اب موت ہوتے ہی بھائی ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے جو ساتھی، ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم گئے 2-4 کو مار کر کے ہم جیت گئے، کیا کہیں گے؟ میرے جانے سے، میرے شامل ہو کر سپورٹ کرنے سے کوئی جیت جائے تو ہم کیا کریں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں نا، نعرے لگاتے ہیں اللہ اکبر، یہ وہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی سامنے والا مر گیا، فوراً کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من عمل الشیطان. یہ تو شیطانی کام ہے کہ میں نے اسے مار دیا اور وہ مر گیا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. حالانکہ وہ اچھا کام تھا، اسی لیے تو آگے بڑھے تھے. ایک کمزور کا ساتھ دینا، اور حدیث میں بھی ہے نا، جب تمہیں کوئی منکر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، حدیث میں ہے. یہ سب کچھ تھا،
قال هذا من عمل الشیطان، سب سے پہلا جیسے وہ ختم ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور وہ بڑا کھلا ہمارا دشمن ہے شیطان، اسی نے مجھ سے یہ کام کروایا، پھر بھی اپنی غلطی کا احساس ہے۔ کیوں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ شیطانی عمل ہے؟ بھائی اس نے بلایا اور آپ نے فوراً اس کے ہیلپ میں جا کر کے ایک مکہ لگایا، اور اس لیے بھی لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام اکثر دیکھا کرتے تھے کہ ہر جگہ بنی اسرائیل، ان کے جو قوم کے لوگ تھے، یہی مظلوم ہوتے تھے۔ لوگ بہت سارے ہزاروں کیس دیکھے ہوں گے جہاں فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کسی بھی آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ وہی سوچ کر کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جلدی سے مار دیا۔ مارنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بھائی ہر موقع پر ہر کیس الگ ہوتا ہے، میرا اگر کوئی دشمن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے کیس میں جھوٹا ہے یا غلط ہے، نہیں، ہر کیس میں آپ کو اسٹڈی کر کے آپ کو ایکشن لینا ہے۔ بغیر اسٹڈی کیے ہوئے ایکشن لیں گے تو غلطی ہوگی۔ عام طور پہ جوان یہی کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کچھ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پرانے ریکارڈ کے سامنے جلدی میں، اور جلد بازی جو ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ ایک ایمان والے کو کسی بھی اس میں جانے سے پہلے، کوئی ایکشن لینے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے۔ سامنے دو ہیں، دونوں میں کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، کون غلطی پر ہے، جب آپ پوچھیں گے، پتہ کریں گے، پتہ ہوگا نا۔ جلدی میں گئے، آپ نے ایک لگا دیا، وہ مر گیا۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی معافی مانگی۔ کسی اور دن اس پر بات کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو شیطانی عمل کیوں کہا، اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ یہ سب کچھ نبی ہونے سے، رسول ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے کچھ حکمت کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔